عمل تجویز کی۔ دیکھیے نکاح کا مسئلہ ہے، ہر جگہ پیش آتا ہے اور پیش آنا ہی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، لیکن نکاح کس طرح کرنا چاہیے اور پھر نکاح کے بعد میاں اور بیوی کس طرح رہنا چاہیے، شریعت نے سب کچھ ہم کو سمجھا دیا اور بتا دیا، اور سیرت نبوی نے ایک عملی اور جامع عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس سے ہم لوگ دور ہو گئے اور کئی مسائل الٹے سیدھے نکاح کے سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ڈوری، جہیز، جوڑا، اس کی لعنت میں ہم لوگ گرفتار ہو گئے۔ نکاح کو شریعت نے بڑا آسان بنایا تھا، بڑا پاکیزہ اس کو رخ دیا تھا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوسری قوموں میں تو نکاح ایک دنیاوی عمل ہے، لیکن ہماری شریعت نے نکاح کو تقدس دیا ہے، نکاح کو ایک فضیلت عطا کی ہے، نکاح کو بہت اونچا درجہ دیا ہے، یہاں تک کہ اس کو عبادت کے درجے میں لا کے ٹھہرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ تمام شریعتوں کے اندر ان دو عبادتوں کو مشروع کیا گیا تھا۔ آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، تمام کی شریعتوں کے اندر وہ دو چیزیں رہی، اور پھر یہ جب دنیا ختم ہو کر آخرت قائم ہوگی اور جنت میں انسان جائے گا تو جنت کے اندر بھی یہ دونوں عبادتیں مشروع رہیں گی اور وہاں بھی اس کا سلسلہ چلے گا۔ وہ کیا دو عبادتیں؟ کہتے ایک عبادت ایمان کی عبادت، دوسری عبادت نکاح کی عبادت۔ یہ دو عبادتیں تمام شریعتوں میں رہی، اور جب انسان جنت میں جائے گا وہاں بھی ایمان کے ساتھ میں رہے گا۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ دنیا میں ایماندار رہے گا وہاں ایماندار نہیں رہے گا، ایماندار نہیں رہے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو ایمان وہاں بھی ہمارے ساتھ جائے گا، اور پھر وہاں پر یہ عبادت بھی رہے گی جس کو نکاح کہتے ہیں، کہ نکاح وہاں کیا جائے گا، حوروں سے نکاح ہوگا، اپنی بیویوں سے نکاح ہوگا، یہ سلسلہ آخرت کے اندر جنت کے اندر بھی قائم و دائم رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے ایک عبادت کا درجہ دیا، اتنا تقدس اس کو دیا، لیکن ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا اور اپنے طور پر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جاری کر دی اور اس کے اندر داخل کر دی جس سے کہ اس کی حیثیت گھٹتی چلی گئی۔ ڈوری کا قصہ، جہیز کی لعنت، اس کو نکاح کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا۔ نکاح کو سادہ بنایا گیا تھا، آسان بنایا گیا تھا، تاکہ دنیا کے اندر زنا کو فروغ نہ ہو، برائیوں کو فروغ نہ ہو، شہوت پرستی کو فروغ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے صحیح راستہ انسانوں کو دکھایا گیا۔ وہ انسانوں کو جو راستہ دکھایا گیا وہ ہے نکاح کا راستہ۔ زنا کے دروازے اسی وقت میں بند ہوتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں جبکہ نکاح کو آسان کیا جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ دوسروں کی دیکھا دیکھی نکاح کو مشکل بنا دیا، اس کے اندر بہت سارے چونچلے ہم نے داخل کر دیے، ڈوری کو اس کے اندر داخل کر دیا، جہیز کی لعنت کو اس کے اندر داخل کر دیا، اور پھر جو ہے مختلف قسم کی رسموں کو اس کے اندر داخل کر دیا، بڑی بڑی دعوتوں کو داخل کر دیا، بہترین رقعے جات چھاپنے اور اس کو تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ غرض یہ کہ نکاح کو جتنا مشکل ہم بنا سکتے ہیں اس کو مشکل بنانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا اور ہو رہا ہے کہ بہت سارے نکاح جو آسانی سے حل ہو سکتے تھے وہ مشکلات کی وجہ سے وہیں پر رکے ہوئے ہیں، اور پھر ڈوری کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعیت علماء کرنول کی جانب سے بہت اہم موضوع پر ایک اجلاس الحمدللہ منعقد کیا گیا ہے، اور کرنول کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس اجلاس کے اندر علماء بھی ہیں، شہر کے جتنے بھی عمائدین ہیں جو پرومیننٹ مسلمز بھی جمع ہیں، اور ہمارے ایس پی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہیں، جوائنٹ کلیکٹر صاحب بھی آئے ہیں، اور بالخصوص
अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े मायनाज़ आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस जलील, शेखुल हदीस, सौवों के किताबों के मुसन्निफ़ हज़रत शाह मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और आज के इजलास का मकसद क्या है? अक्सर जलसे करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस जलसे के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हमने रखा है और बाकायदा इसमें फैमिली काउंसलिंग सेंटर के मेंबर्स भी तय हो जाते हैं। और ये बाकायदा हमको ख़ुद एसपी साहब ने हमें इस बात का सजेशन भी दिया कि आप इतनी बड़ी तंजीम रहकर जो है ना आपके मसाइल मुसलमानों के कहाँ कहाँ जाते हैं, इस फ़िक्र को लेकर जमीयत उलमा के तहत हम एक फ़ैमिली काउंसलिंग सेंटर क़ायम कर रहे हैं। और बाकायदा इस वीडियो से, इस चैनल से हम सारे मुसलमानान करनूल से दरख्वास्त करते हैं कि अपने मसाइल को इधर उधर ले जाने के बजाय जमीयत उलमा की तरफ ज़रूर तवज्जो रुजू हो और जमीयत उलमा कुरान व हदीस की रोशनी में अकाबिर उलमा के मशवरे से इंशाअल्लाह ताला आपके घरेलू मसाइल का हल कुरान व हदीस की रोशनी में पेश फरमाएंगे। और बच्चा उठ के जाने से पहले ये सुना के गया कि तेरे और दोनों खुशी एक साथ सीरत को पढ़ने की जरूरत है, कुरान मजीद की तारीफ को समझने की जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उसके साथ